اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 65، آیت نمبر 66۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمتوں کے باغات میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان پر ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے۔ منہم امت مقتصدہ، ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن زیادہ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو بہت برا کر رہے ہیں۔ سن لیجئے اس کی تشریح مختصر۔ یعنی تورات اور انجیل کے پابند رہنے کا مطلب ان کے ان احکام کی پابندی ہے جو ان میں انہیں دیے گئے ہیں، اور انہی میں ایک حکم آخری نبی پر ایمان لانا بھی تھا تورات انجیل میں، اور وما انزل سے مراد تمام آسمانی کتب پر ایمان لانا ہے جس میں قرآن کریم بھی شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام قبول کر لیتے۔ اچھا، اور یہ کہ اوپر نیچے سے کھاتے، یعنی کثرت سے انواع اور اقسام کے رزق اللہ تعالی مہیا فرماتا، یا اوپر سے مراد آسمان ہے یا حسب ضرورت خوب بارشیں برساتا، نیچے سے مراد زمین ہے، یعنی زمین اس بارش کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پیداوار دیتی، نتیجتاً شادابی اور خوشحالی کا دور دورہ ہوتا، جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96۔ اگر بستیوں والے ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ بس اس کے لیے یہ آیتیں صرف یہود نصارہ کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وہ ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے اگر ہم قرآن پر عمل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں تو ہم بھی اوپر سے نیچے سے کھائیں گے، خوب برکتیں ہوں گی۔ اب اس کی مختصر نصیحت سن لیجئے۔ آسمانی کتاب کے حامل قوموں میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اصل خدائی تعلیمات میں افراط یا تفریط بڑھا کر یا گھٹا کر وہ ایک خود ساختہ دین بنا لیتی ہیں، اور لمبی مدت گزرنے کے بعد اس کے افراد اس سے اس قدر مانوس ہو جاتے ہیں کہ اسی کو اصل خدائی مذہب سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسی حالت میں جب خدا کا سیدھا اور سچا دین ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کو اپنے لیے غیر مانوس پا کر متوحش ہوتے ہیں۔ یہود نصارہ کا یہی حال تھا، چنانچہ ان کی بہت بڑی اکثریت اسلام کی صداقت کو پانے سے قاصر رہی۔ صرف چند لوگ، مثلا نجاشی، حبشہ کا بادشاہ عبداللہ ابن سلام وغیرہ وغیرہ، جو اعتدال کی راہ پر باقی تھے، انہیں اسلام کی صداقت کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ انہوں نے بڑھ کر اسلام کو اس طرح اپنا لیا جیسے وہ پہلے سے اسی راستے پر چل رہے ہوں، اور اپنے سفر کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے ہوں۔
तमाम गुमराहियों का असल सबब आदमी का ढीठ हो जाना है। अगर आदमी अल्लाह से डरे तो उसके समझने में देर नहीं लग सकती कि कौन सी बात खुदा की तरफ से आई हुई बात है। डर की नफ्सियात उसके अंदर से दूसरे तमाम मुहर्रकात को हज़फ कर देगी और आदमी खुदा की बात को फौरन पहचान कर उसको मान लेगा। जब आदमी इस हद तक अपने आप को खुदा की तरफ मुतवज्जे कर दे तो उसके बाद वो भी खुदा की तवज्जो का मुस्तहिक हो जाता है। खुदा उसकी बशरी कमज़ोरियों को इस कमज़ोरियों के इससे धो देता है और मरने के बाद उसको जन्नत के नेमत भरे बागों में जगह दे देता है। आदमी की बुराइयां बाल्फाज दीगर उसकी नफ्सियाती कमज़ोरियां वो चीज़ें हैं जो इसको जन्नत के रास्ते पर बढ़ने नहीं देती। खुदा की तौफीक से जो शख्स अपनी नफ्सियाती कमज़ोरियों पर काबू पा लेता है वही जन्नत की मंजिल तक पहुंच जाता है। ये मुख्तसर बातें मैंने अर्ज़ कर दी, इसलिए दीन पर चलने को अपना काम समझें हम और अल्लाह ताला को खुश करने की हम कोशिश करें। अब मेरे साथ पढ़ लीजिए ताकि कैश नेकी मिल जाए हमें। पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन कुल्ले खैरिन खज़ाइनुहु बियदिक व अऊज़ु बिका मिन कुल्ले शर्रिन खज़ाइनुहु बियदिक। ए मेरे प्यारे अल्लाह, आपके ख़जाने में जितनी खैर है वो मुझे अता फरमा और आपके ख़जाने में जो बुराइयां हैं उससे तू मेरी हिफाजत फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।